اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، جب تیرا نیک بندہ تجھ کو پکارتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس کو ایک مرتبہ پکارتا ہوں، ایک مرتبہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی گناہ گار بندہ تجھ کو پکارتا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ میں اس کو 3 مرتبہ پکارتا ہوں، 3 مرتبہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، نیک کو 1 مرتبہ اور گناہ گار کو 3 مرتبہ؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ جو میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا، تو اس کو اپنی نیکیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے اور مجھے بھی اس کی نیکیوں کا علم ہے، لیکن جب کوئی گناہ گار مجھے پکارتا ہے نا، تو اس کو میری رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو میں اسے کیسے مایوس کر دوں؟ تو سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت تو ہم سب کے لیے برس رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو پایا کیسے جائے؟ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، لیکن اس کو سمیٹنا بھی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا سب سے بہترین اور خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور جن کا پڑھنا ہم پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز ہے جس کو نماز تہجد کہتے ہیں، جس کے لیے مشہور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی عبادت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو تہجد تک پہنچ گیا تو سمجھو کہ وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب بندہ ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تہجد پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ کیوں رد نہیں کرتا؟ کیوں اس کو اتنی پیاری عبادت کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ رات کی تنہائی میں ادا کی جاتی ہے، جس میں صرف بندہ اور خالق ہوتے ہیں۔ اس نماز میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، کوئی اور طلب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس نماز کو پڑھنے میں صرف اخلاص ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، اپنے رب کے سامنے رونا جو ہے نا، وہ بڑا نیچرل ہوتا ہے، قدرتی ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے سارے مسئلے، اپنی ساری پریشانیاں بیان کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اور پھر جب وہ اپنی ساری بات کہہ دیتا ہے نا، تو پھر وہ اس یقین کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بات سن لی اور اللہ اس کی ساری باتیں مان بھی لے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ یہ 100% اللہ پاک جو ہے تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا کہ اماں عائشہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو کیا عمل فرماتے تھے؟ تو اماں عائشہ نے کہا کہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ آپ جب تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو آپ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور 10 بعض روایات میں آیا ہے 10 مرتبہ اور بعض میں آیا ہے 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یعنی بے شک میرے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ تو وہ پورا دن بہت اچھا آپ کا گزر جاتا تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تہجد کی نماز کو فرض قرار نہیں دیا گیا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پسندیدہ سنت تھی۔ کسی ہماری اپنی امت پر یہ زور زبردستی نہ ہو جائے، ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے، اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گھر میں ادا کیا، جماعت کی صورت میں نہیں کیا، تاکہ امت کے اوپر کوئی بار نہ پڑے۔ لیکن یہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت سنت ہے کہ اس کو ہم زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، ایسی کوئی بات ہو جو آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہے، تو اپنے مسئلے کو
ادھر ادھر بیان نہ کریے، بلکہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے روئیے، اس کے سامنے اپنے سارے دکھڑے اس کو سنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ تو سمیع العلیم ہے، آپ کی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں 101% کہ جب آپ اپنی دعاؤں کو تہجد میں مانگیں گے تو آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگی گئی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر وہی شرط ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ایک بہت اہم بات، تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیجئے، اپنے فلسطینی مجاہدین بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔